السلام علیکم۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 100 سال مکمل ہونے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سال سینٹنری سیلیبریشن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں مینجمنٹ نے ہمارے موجودہ پرائم منسٹر نریندر مودی جی کو ایز چیف گیسٹ مدعو کیا تھا اور انہوں نے آن لائن ورچولی اس پروگرام کا افتتاح کیا اور اس موقع پہ انڈین پوسٹل سروسز کے ذریعے ایک کمیموریٹو اسٹیمپ بھی ریلیز کیا۔ اس دوران انہوں نے اپنے ایڈریس میں پرائم منسٹر نے کئی ایسے مدعے سامنے رکھے جو قابل غور ہیں۔ اہم بات انہوں نے جو کی کہ گرلز ایجوکیشن کے بارے میں، جو خاص طور سے مسلم مہیلائیں ہیں جن کا انرولمنٹ بہت کم ہے، اس کے باوجود 70% سے زیادہ ان کا ڈراپ آؤٹ ہوتے رہا، مگر پچھلے 70 سال میں یہ ڈراپ آؤٹ کم ہوتے ہوئے 30% سے کم ہوا ہے۔ وہ اس کی اہم وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ سوچھ بھارت ابھیان کا جو پروگرام جو اسکیم موجودہ گورنمنٹ نے چلائی ہے، اس سے بہت بڑا فرق پڑا۔ دوسری اہم بات انہوں نے جو بتلائی کہ ہائیر ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں، جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، IIIT، آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، ایسے دیگر کئی انسٹیٹیوٹ آف ایکسلنس 3 گنا پچھلے 6 سال میں بڑھائے گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور قابل مبارکباد ہے ہائیر ایجوکیشن کے لیے۔ ان تمام چیزوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ملک میں اپارچونیٹیز کا کافی امپرومنٹ ہوا ہے اور مائنارٹیز بھی اس ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ مگر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسا بڑا ادارہ جو الحمدللہ یونیورسٹی بنی بات سے 100 سال مکمل کیے ہیں، مگر جو محمدن اینگلو اورینٹل کالج جو 47 ایئرس پہلے یونیورسٹی بننے سے پہلے قائم کیا گیا تھا سر سید کے ویژن کے لحاظ سے، یہ ادارہ بھی ملک کی ترقی کے لیے کافی کام کرتے آیا ہے۔ خاص طور سے ہندوستان کی آزادی میں یہاں کے طلباء نے جس قسم کے ریولیوشن میں حصہ لیا اور ملک کو آزادی دلائی، وہ قابل غور ہے۔ اس ضمن میں پرائم منسٹر صاحب نے یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنے والے بچے اور وہاں کے اساتذہ کو ایک بڑی اہم ذمہ داری دی ہے کہ آئندہ 5 سال میں وہ یہ کوشش کریں کہ کم از کم 100 ایسے پرسنالٹیز کے بارے میں بایوگرافیز لکھیں اور ان کے موجودہ جو فیملی ممبرس ہیں ان سے رابطہ قائم کریں اور ان کی جو قربانیاں اور ان کے جو کنٹریبیوشنس ہیں اس کو ڈاکیومنٹ کریں، تاکہ آئندہ آنے والی جنریشنز کو اس ادارے کے جو اہم شخصیات گزرے ان کے بارے میں پورے ملک کو ہم بیدار کر سکیں۔ یہ چیلنج میں سمجھتا ہوں کہ وائس چانسلر صاحب اور وہاں کے اساتذہ بخوبی نبھائیں گے اور میری اپیل ہے اسٹوڈنٹ سے کہ اس کام کو جلد سے جلد ایک پریکٹیکل گراؤنڈ پہ لے کر آئیں۔ میں اتفاق سے 2 ٹرم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کورٹ کا ممبر تھا، تقریباً 6 سال تک، اور وہ دوران میں یہ محسوس کیا کہ یہ یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ ہے جو ملک کے مختلف ڈائیورسٹیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور یہ چیز پرائم منسٹر نے بھی غور کی اور انہوں نے اس کو ایک منی انڈیا کا سلوگن بھی دیا۔ اس ادارے سے کافی لوگ مختلف ممالک میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں اور اس کی جو ایلومنائی ہے
وہ جو کوشش اردو زبان کو پھیلانے کی شعر و شاعری کے ذریعے، اس کا بھی پرائم منسٹر نے اعتراف کیا۔ ساتھ کا ساتھ انہوں نے ان ایلیمنائی کو یہ ہدایت دی کہ آپ ریسرچ اور اکیڈمک پرسیوٹ میں بھی اپنی حصہ داری رکھیے، تاکہ نہ کہ اس ادارے کا بلکہ ملک کا نام انٹرنیشنل لیول پہ سربلند ہے۔ میں یہاں پر پرائم منسٹر کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے علاوہ 3 سینٹرز مرشد آباد، کشن گنج اور ملا پورم میں بھی قائم کیے گئے پروفیسر عبدالعزیز صاحب کے زمانے میں، اور 2 اور ادارے بھوپال اور پونا میں بھی قائم ہونے تھے، وہ کچھ وجوہات سے نہیں ہوئے۔ میں چاہوں گا کہ پرائم منسٹر اپنے اس ٹینیور میں ان سینٹرز کی بھی منظوری دیں اور مزید اور 10 سینٹرز کی بھی منظوری دیں، تاکہ مائنارٹی ایجوکیشن کو امپاور کریں۔ پرائم منسٹر نے خاص طور سے ایجوکیشن کے ذریعے امپاورمنٹ کے ذریعے اکنامک ڈیولپمنٹ اور انلائٹمنٹ کی بات کی۔ 5 ایس کی انہوں نے بات کی، جس سے کمیونٹی انلائٹمنٹ ہوتی ہے، امپاور ہوتی ہے، اور کئی امپلائمنٹ کے ذریعے ان کو ملتے ہیں۔ اس بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ پرائم منسٹر اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور HRD منسٹری کو ہدایت دیں کہ اس یونیورسٹی کے ذریعے مزید اور 10 مختلف مقامات پہ سینٹرز بنائیں، تاکہ علی گڑھ یونیورسٹی کا جو اکیڈمک کلچر ہے اور اس کے جو کمٹمنٹ ہے اس ملک کو ڈیولپ کرنے میں، اور یہاں کی جو ایلیمنائی ہیں جو اس ملک سے محبت کرتی ہیں، ان سب کا اشتیاق اور تعاون لے کے اس سینٹرز کو قائم کریں۔ ساتھ کا ساتھ پرائم منسٹر نے اس ادارے میں جو ذخیرہ ہے، جو ریسورسز ہے اکیڈمک اور آرٹیفیکٹس کا، اور لائبریری میں جو پرانے کتابیں ہیں اس کو ڈیجیٹائز کرنے کی بات کی، تاکہ مستقبل کے لیے یہ قائم ہو جائے اور اس کو مختلف مقامات پہ انکریج کرایا جائے اور اس کے بارے میں لوگوں کو معلومات کرایا جائے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا آج ہم کو اہم ضرورت ہے، اور اس پہ پرائم منسٹر نے بہت ہی خوبی سے ہماری توجہ دلائی۔ ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو ایک ماڈل سمجھتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ملک کے مختلف نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز اور سوسائٹیز جو ایجوکیشن امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے، اقلیتوں کے لیے اور ان جنرل، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ اس ملک کے جو انرچمنٹ اور اس کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے اس میں ہم تعاون کریں۔ پرائم منسٹر نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کی جو بات کی ہے، وہ اس ڈائریکشن میں بہت برابر فٹ ہوتا ہے، مگر گراؤنڈ ریالٹی میں کیا حقیقت ہے ہم کو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو میں چاہوں گا کہ پرائم منسٹر اپنے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ذمہ دار منسٹرز کو اور عہدیداروں کو ہدایت دیں، ان کو گائیڈ کریں اور ان کو انسٹرکٹ کریں کہ جو اپارچونیٹیز ہے وہ تمام طبقوں کو پہنچایا جائے، خاص طور سے اقلیتوں کو، اس لیے کہ وہ انڈر سروڈ ہیں اور ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چند الفاظ کے ساتھ میں پھر سے علی گڑھ یونیورسٹی کے 100 سال مکمل ہونے پر سب کو مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور سے وہاں کے چانسلر، وائس چانسلر، بورڈ ممبران، سٹاف اور اسٹوڈنٹس کو، اور امید کرتا ہوں کہ اس یونیورسٹی نہ صرف علی گڑھ میں پھلے بلکہ ملک کے ہر اسٹیٹ میں اس کی ایک شاخ ہو جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی، میں ڈاکٹر فخر الدین محمد، آنریری سیکریٹری میسکو، جو مسلم ایجوکیشن سوشل اور کلچر آرگنائزیشن حیدرآباد میں قائم ہے، اس کا آنریری سیکریٹری ہوں، اور اس کے جو ادارے ہیں اس کا میں چیئرمین ہوں۔